لقد سے اقسام میں لا کیا ہے؟ لا حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ حروف عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ جو اس میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ جو فعل میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ حروف ناصبہ کتنی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ حروف جازمہ کتنی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ جزم دیتے ہیں۔ حروف غیر عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں کتنی ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں؟ 16۔ اب یہ بتاؤ لقد سمع اللہ میں لقد میں لام حروف عاملہ میں سے ہے یا حروف غیر عاملہ میں سے؟ حروف غیر عاملہ کتنی ہیں؟ اس میں سے کس قسم سے ہے؟ حروف عطف کتنی ہیں؟ گناؤ۔ اس میں تو لام ہے ہی نہیں، جواب غلط۔ اچھا اور بتاؤ۔ حروف جارہ کتنی ہیں؟ یہ تو عاملہ ہے، وہ غیر عاملہ کا ہے، عاملہ میں سے ہے، گناؤ۔ جو حروف جارہ ہیں وہ کس پہ داخل ہوتی ہیں؟ تو قد اسم ہے، تو آپ نے کیوں کہا لام حروف جارہ میں سے؟ وہ تو اسم میں داخل ہوتا ہے، جواب غلط۔ دو جواب دیتے ہیں، دونوں جواب غلط۔ حروف غیر عاملہ میں سے کس قسم سے؟ ہاں آپ بتاؤ۔ اونچی قد تو نہیں پوچھا، لام پوچھ رہا ہوں، لا۔ حروف غیر عاملہ بتاؤ پہلے شروع چلو حروف مصدری مان لینے تھوڑا۔ نمبر 2 حروف تشدید 2 ہوگی، وہ 3 ہوگی، 4 ہوگی، 5 ہوگی، 6 ہوگی۔ وہ کیا پڑتا ہے؟ دوبارہ لکھیے بیچ۔ حروف زائدہ، حرف توقع، تقید، تو کی دو ایک ہی تقید ہے۔ وہ پہلے بھی بتایا کہ لام تقید، ٹھیک ہے، اور تم آپ کو نہیں پتا یہ تقید ہے؟ کہنا پتر میں تینوں تقید کرنا پیا، ٹھیک ہے، بات ہمیں اسے بار بار کہنا کوئی بیوقوف تو نہیں، لیکن استاد نے اسی بیوقوف ہی سمجھ دیا جو بار بار بتاتی اور کہتے ہیں یاد کر لو بعد میں پچھتاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو لام تقید کا نہیں پتا، پتہ ہے لقد میں یہ لام کون سا ہے؟ لام تقید۔ اس کا مطلب ہے یہ حرف ہے، حرف میں غیر عاملہ ہے، غیر عاملہ میں سے تاکید ہے۔ اب بتاؤ عمر مبنی ہے یا مورب ہے؟ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ یہ مبنی اصل ہے یا مشابہ مبنی اصل ہے؟ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ کون کون سی؟ اچھا آپ بتائیں قاری صاحب، قد سی اقسام میں کیا ہے؟
نہیں متحریر پڑھی ہے نا، اس میں اسم کی علامت پڑھی ہیں، فعل کی علامت پڑھی ہے نا، تو علامت بتانی ہے. قد سی اقسام میں کیا اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل کی، ہاں چلو اتنا تو آپ نے آگے پڑھا کوئی نہیں وہ والا، اتنا تو آپ نے بتا دیا کہ یہ فعل کی علامت ہے. آپ بتائیں سی اقسام میں لفظ قد کیا ہے؟ حرف. حروف کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ یہ عاملہ میں سے ہے، غیر عاملہ میں سے، اور غیر عاملہ کی 16 ہیں، ان میں سے کس قسم سے ہے؟ حرف تحقیق. ٹھیک ہے، جو وہ بعد میں پوچھوں گا توقع میں جو بات آتی ہے. ٹھیک ہے، مبنی ہے یا معرب؟ اصل ہے یا مشابہ؟ مبنی. کتنی چیزیں ہیں؟ کون کون سی؟ ٹھیک ہے. سامعہ کیا ہے؟ سامعہ سی اقسام میں کیا ہے؟ فعل. مبنی ہے یا معرب؟ آپ بتاؤ. مبنی. اصل یا مشابہ؟ اصل. کتنی چیزیں ہیں؟ کون کون سی؟ تو یہ فعل ماضی آ گیا، معرب ہے. اچھا، مبنی جو ہوتا ہے وہ ضم پر ہوتا ہے، کسر پہ مبنی ہوتا ہے. یہ کس پر مبنی ہے؟ سامعہ میں زبر ہے کہ کسرہ ہے؟ فتح یا کسرہ؟ ہاں، اللہ کرے تو نہ ہے خسرہ. ٹھیک ہے، تو یاد رہے فتح اور کسرہ. ٹھیک ہے، تو سامعہ زبر ہے نا آخر پہ، تو فتح پر مبنی. کس پر؟ یعنی یہ فتح پر برقرار رہے گا. فتح پر ہوئی دعا کرو. لقد سامعہ، لقد سامعہ. تو فعل عمل کرنے کے اعتبار سے فعلوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی دو قسمیں. کون کون سی؟ فعل معروف، فعل مجہول. فعل معلوم، فعل مجہول. فعل معلوم کیا کرتا ہے؟ لازم ہے متعدی، فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. بس ساتھ کو کوئی نہیں دیتا. فعل مجہول. ٹھیک ہے، کو بات کرنے پہ میں بھی ہوں مجبور. ٹھیک ہے، عقل نہیں استعمال کروں گا. ٹھیک ہے، بیوقوف کہلاؤں گا ضرور. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ میں ہوں مجبور. بتاؤ. فعل معروف لازمی متعدی، فاعل کو رفع دیتا ہے. اگر 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، اگر لازم ہو اور متعدی ہو تو 7 کو دیتا ہے. مفعول بھی بھی. یہ پہلی دفعہ بتانے لگا ہوں، انہوں نے جو بتایا ہے. فعل مجہول نبی بات سننے لگی. فعل مجہول بھی لازم، مجہول ہو اور لازم بھی ہو، وہ تھوڑی ناو دے اندر ہوئے گا کہ فعل مجہول بھی لازم بھی. حالانکہ لازم سے فعل مجہول آتا ہی نہیں، کیونکہ مجہول مفعول کو چاہتا ہے تو لازم چاہتا ہی نہیں. کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے گا فعل مجہول لازم بھی متعدی بھی. تو فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ نہیں، لازم ہوتا ہے. تو پہلے کیوں بولا تھا لازم؟ ہاں، لازم کا مفعول بھی تو نہیں آتا، تو اس کا تو آتا ہے کیونکہ مجہول ہے تو فاعل کی جگہ آتا ہے. مثال دو. فی دارہ تادیباً والخاشبہ. کیا ہے؟ خشبہ. ٹھیک ہے، اب بتاؤ یہ سامعہ لازم ہے یا متعدی؟ سامعہ لازم ہے. ایک قاری صاحب کچھ سنیا تسی؟ وہاں بولے سنیا نہیں جی؟ تو بولو سنے ہیں جو تسی کہو میں سنیا کان ہے نا میرے. سمیع بھی ہاں سامع بھی ہوں. کیا کو میں اللہ کے فضل و کرم سے
سمیع بھی ہوں سامع بھی ہوں، سمیع بھی ہوں، اللہ نے قوت سماع دی ہے اور اس ٹائم سن بھی رہا ہوں اس لیے سامع بھی ہوں۔ اگر جو تمہیں بھی نہیں پتا کہ فرق کیا ہے، فرق کیا تھے ابا جی بن جاتے ہیں، اس کو نہیں پتا چلتا کہ سمیع اور سامع میں فرق کیا ہے، سمجھا کے تھک جاتے ہیں۔ لیکن بیٹا شریف ادھر ہی پہنچی ہوتی ہیں جہاں پہلے ہی تھے کہ سمیع اور سامع، ٹھیک ہے، دلیل بن جائے ہماری جامع، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، ابھی بھی سنا آپ نے، سن رہی ہیں، تو فعل کس پہ واقع ہو رہا ہے؟ آپ پہ یا مجھ پہ؟ میں بول رہا ہوں تو سنا آپ رہے ہیں، آپ پہ فعل واقع ہو رہا ہے، مجھ پہ ہو رہا ہے نا، تو لازم تو واقع نہیں ہوتا، وہ تو بس ساتھ ہی رہتا ہے، تو آپ کہتے ہو لازم ہے۔ فعل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نا اسکول پڑھنا ہے، اسکول کتنی فیس ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں اسکول، تو مہینے کے 5,000 سے تو اوپر ہے، یہ تو پکا ہے، خرچہ الگ ہے، بیچ میں کوئی نہ کوئی چیز لانی پڑتی ہے بچوں کی، اور دوسرے اسکول آپ کو پتا کتنے مہنگی پڑھائی ہے، وہ اس سے بھی زائد دیتے ہیں کہ نہیں، ٹیوشن پہ بھی الگ، کتنے الگ، تو اتنا پڑھ کے بھی انہیں پتہ کوئی نہیں، دین کا نہیں پتہ، ترجمہ بھی نہیں، اس کی تشریح بھی نہیں، جیسے ریحان صاحب سامیہ کو کیا بنا رہے ہیں؟ لازم۔ اللہ کی اس کا معنی تھا سننا، تو جو سنی جاتی ہے چیز وہ اس کے ساتھ کب لگی؟ وہ تو اس سے گئی دوسرے تک پہنچی، کلام تو اس نے سن لیا، تو یہ تو بتا رہا تھا کہ یہ مفعول ہے، کہ متعدی ہے، فعل دوسرے پہ واقع ہو رہا ہے، صرف فاعل کے ساتھ نہیں رہا بلکہ فاعل سے نکل کے دوسری ذات کے ساتھ جا لگا ہے، سمجھ آئیے؟ لیکن ادھر قدر ہے کیونکہ ادھر نوٹ جاتے ہیں، ادھر فری پڑھائی ہوتی ہے، ادھر لوگوں کا تعاون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کھانا بھی ملتا ہے، مزے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر وہ قدر ہی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ سامیہ لازم ہے یا متعدی؟ تو یہ متعدی مفعول کے اعتبار سے ہے، کس کے؟ کتنی قسمیں ہیں متعدی کی؟ 4 قسمیں، متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی بدو مفعول، سیتے کیوں کی ہو؟ متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی بسے مفعول، پھر دو مفعول میں فرق بیان کرو۔ دونوں میں سے جائز ہے، اور دوسرے فعال قلوب میں سے ہیں، کسی کا بھی حذف کرنا جائز نیست، جائز نہیں ہے۔ سامیہ ٹھیک ہو گیا؟ ہر سب دھیان رکھو، آپ نے کہا کہ ہر فعل فاعل کو کیا کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب فعل ہوگا تو فاعل ہوگا، جب اگر فعل ہو تو فاعل نہ ہو تو فعل کہاں ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ اللہ قادر ہے فاعل کے بغیر بھی فعل کر دے، روک لے اس کو، لیکن فاعل کے بغیر فعل ہوتا ہے، تو اسی نہ ہو وہ تو فعل کتنے ہونا ہے؟ اے جڑی خوبصورت گفتگو کر دیو، یہ تسی ہے تو کر دیو نا، تو اگر تسی ہو ہی نہ تو گفتگو کون کرے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو کوئی بھی نہیں ہونا کہنا کہ گفتگو کی نہیں کرنی ہے، گفتگو ذات ہوگی تو گفتگو کرے گی نا، فعل کا کوئی وجود ہوتا ہے، فاعل کرتا ہے تو فعل ہوتا ہے۔ مثلاً یہ قاری صاحب آپ ایسے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا فعل ہے، کیا ہے؟ فعل ہے، تو یہ ہے تو کر رہی ہے نا فعل، اب جنہوں نے چھوڑ دیا فعل ختم ہو گیا، فعل کا اپنا وجود کون سا؟ اب یہ تو نہیں کہو کہ قاری صاحب ہی ختم ہو گئے، وہ بیوقوف ہو، فعل ختم ہوتا ہے، فاعل کرتا ہے تو ہوتا ہے، نہیں تو نہیں، فعل کا اپنا وجود کیا ہے؟ وجود تو فاعل کا، فاعل کرتا ہے تو فعل ہوتا ہے نا، آپ ہل رہے ہو تو آپ ہے ہو تو ہل رہی ہو، رک جاؤ فعل ختم، تو فعل تو فاعل سے ہے، فعل کس سے ہے؟ فاعل کرے گا تو فعل، یہ نہیں کہ فعل کرے گا تو فاعل ہوگا، فاعل کرے گا تو فعل ہوگا، فاعل تو اس لیے فاعل کے بغیر فعل نہیں ہے، فاعل کے
تو پتہ چلا جہاں فعل ہوگا وہاں فاعل ہوگا، کیونکہ فاعل کے بغیر فعل نہیں ہے، فاعل کے بغیر فعل نہیں ہے، تو جہاں فعل ہوگا وہاں تو ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولو، مرفوع۔ ڈر کے کیوں بول دیو؟ کل فاعل مرفوع، تو آپ نے پڑھا نہیں فعل لازم یا متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے، تو ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ پھر لازم ہو تو 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، متعدی ہو تو 7 کو۔ اب مجھے بتاؤ، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، رضوان صاحب اس میں فاعل کیا ہے؟ سامیہ فعل، اللہ اس میں جا فاعل۔ آپ نے کہا اللہ اس میں جا فاعل ہے، کیسے فاعل ہے؟ آپ نے کہا سامی اللہ میں اللہ اس میں جا فاعل ہے، کیسے؟ فاعل مرفوع ہے، فاعل تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل۔ یہ جو سامع اللہ، اللہ اس میں جب رفع آیا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ عامل کی وجہ سے۔ اب بتاؤ عامل کسے کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، کیا بات ہے تھوڑی، تھی دسو۔ میں لغوی معنی پوچھ رہا تھا کہ عامل کسے کہتے ہیں؟ آپ ساری عامل ہیں اور کامل بھی ہیں، ٹھیک ہے، نہیں پورے کامل۔ کیا کہ میں پھر تقید بھی لگاؤں ساتھ اس کی؟ عامل کامل، کامل آگے کامل تعامل بھی کر دیں، یہ بھی کہتے ہیں ساتھ کہ مکمل، آگے کامل بھی نہیں، آگے کامل بنانا لیکن پورا کرنا لے بھی نہیں۔ تو وہ جو بتایا ریحان صاحب نے، وہ سمجھ گئے تھے کہ تعریف پوچھ رہے ہیں، لغوی معنی نہیں پوچھ رہے کہ عامل ما بھی رفع نصب و جر، عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر ہو، جر۔ تو لقد سمع اللہ، سامعہ فعل نے اللہ اس میں جا کو رفع دیا، اور وہ رفع کی صورت میں ظاہر ہوا۔ رفع کی کتنی قسمیں ہیں؟ کو کار صاحب رفع رہنے دو، اسے کرو دفع، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی؟ کہہ دو نا کو رفع کرو دفع، سانو کدھر تسی ڈال چڑھیا رفع۔ پتہ نہیں کی بنے گا ساڈا، بادام کھاندی ہو کہ بد استاد نے دماغ کھاندی ہو؟ پہلے ہوتی تھی مائیں کسکاس لیتی، کیا لیتی؟ کسکاس، بادام، 4 مغز، یہ، اور اس میں مشری بھی ڈالنی زیادہ، سونف، یہ برابر، تو پھر ان کو صاف کر کے برابر کر کے اس کو پیس لیتی، ٹھیک ہے، اور پھر 1 چمچ ساتھ دودھ کے، بچے کا ذہن ٹھیک رہے، تیز ہو، نظر اس کی بچی رہے، نظر۔ ان بچے نے کہو کہ صبح کی کھانا ہے، برگر، پیزا، جدی لگے پیزا، کدی کھا لے، لیکن اسے پوچھو جو حالات ہیں، آپ برگر لا دو، شورما لا دو، وہ کر، تو پھر عقلیں کیا کریں گی؟ وہ گائیں کا اثر ہوگا وہی بولیں گی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ماں کا دودھ پیا ہوگا تو اس کا ہی اثر ہوگا، تو جنہیں دودھ پیتا ہے، بادام کھاتے ہوں تو پھر اس کی بھی عقل شریف کا پتہ چلتا ہے، اعمال صالحہ کرے تو عقل قوی ہوتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ بتایا کہ رفع 3 چیزیں ہیں، رفع کی صورتیں 3 ہیں، ضمہ، الف، واو، ضمہ، واو، الف، یعنی رفع 3 صورتوں میں ہوگا۔ اب آپ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں عامل وجہ سے رفع نصب ہے، اور رفع بتاؤ کا رفع
یہ ضمہ ہے تو کہا رجلانی میں بتاؤ الف ہے، مسلمون بتاؤ واو، کہا تم رفع کہہ رہے ہو ادھر الف کو بھی رفع ہوا کو، کہا اصل میں رفع 3 چیزیں ہیں، رفع کی 3 قسمیں اور رفع کی 3 صورتیں ہیں. کبھی رفع حرکت کی صورت میں آئے گا تو وہ ضمہ ہوگا، کبھی رفع حرف کی صورت میں آئے گا وہ الف ہوگا یا واو ہوگا. یہاں لقد سمی اللہ میں اعراب بالحرکت ہے اور رفع ضمہ کی صورت میں آیا. اس کی دیکھو قاری ارشد علی چشتی صاحب نے، ٹھیک ہے، آج انہوں نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، سر پہ، کل یہ مامچی پہن کے آ جائیں، ٹھیک ہے، پرسوں سفید کپڑے پہن کے آ جائیں تو قاری صاحب بدلے نہیں، لیکن ان کی حالت بدل گئی ہے. ان کی کبھی امامہ، کبھی ٹوپی، کبھی سفید کپڑے، کبھی رہی قاری صاحب ہی ہیں. کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ کا جذبہ. سنت، اس کے اندر جو عمل کر رہا ہے وہ کون ہے جس کی وجہ سے چینجنگ آ رہی ہے؟ وہ ہے سنت مصطفیٰ کا جذبہ، سنت اس پہ. اب جب عامل آیا رفع دینے والا تو اس کے اوپر زید، کبھی زیدو، کبھی زیدانی، کبھی زیدون، کبھی تو کیا زید بدل گیا؟ قاری صاحب بدل گئے نہیں، باطنی طور سے تو بدلے ہی نہیں. باطنی ظاہری طور پر ان کی شکلیں بدلی ہیں. کیا بدلی ہیں؟ آخر کے اعتبار، کبھی زیدو، کبھی زیدانی، کبھی زید. سمجھ آ گئی؟ لقد سمی اللہ. اب آپ کہتے ہیں کہ سمیہ فعل، اللہ اس میں جلال فاعل، حالت رفع میں کس کے ساتھ؟ اب سمجھ آئیے کیا؟ اوے خدا دے بندیو، ایک رفع دینا لایا بھی انہوں نے رفع دیتا ہے، لیکن رفع ضمہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے تو انہوں نے مقید ایسا زم تو دور ہو جائے تھوڑا غم، آنکھیں ہو جائے نم. صحیح ہے اصل صاحب، اسے بولتے ہیں سامیہ فعل، اللہ اس میں جلال فاعل، ٹھیک ہے، حالت رفع میں، حالت ضمہ کے مرفوع ہے، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، ضمہ کے مرفوع کیا ہے؟ فاعل. ٹھیک ہے، لقد سمی اللہ. اب جب یہ سامیہ فعل ہے اور یہ ایک مفعول چاہتا ہے، 2 مفعولوں میں سے نہیں، ٹھیک ہے، تو اب بتاؤ سامیہ کا یہاں مفعول کون سا ہے؟ لقد سمی اللہ قول الذین، آپ نے کہا متعدی ہو تو 7 کو، لازم ہو تو 6 کو، یہ تو متعدی ہے تو لازم ہو تو مفعول بھی نہیں آتا، متعدی ہو تو مفعول بھی. ہاں، لقد سمی اللہ قول الذین میں اللہ اس میں جلال فاعل ہے تو مفعول، مفعول قول، مفعول کی تعریف کیا ہے؟ مفعول بھی کی تعریف کیا ہے؟ جلدی بولو. اونچی آگے آؤ، آگے آؤ میرے کو. کہتے ہیں مفعول بھی وہ ہے جس کے ساتھ آگے وہ کیا ہو؟ فاعل کا فعل ہے جس کے ساتھ فاعل کا ریحان مفعول بھی ہے. کیا ہے؟ آپ اس کے ساتھ جو ہے نا فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی 1 اور 2 کیا ہوئے؟ ایک تو مفعول بھی تھی، پھر دوسرا پھر مفعول بھی بنے. نہیں سمجھ آئی؟ ایک کہتے ہیں مفعول بھی کے ساتھ فاعل کا فعل واقع ہو، مفعول بھی یعنی وہ بھی مل جائے تو پہلے مفعول بھی بنے پھر مفعول بھی. تھوڑی عقل بھی استعمال کی تھی کہ مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ جس بار فاعل کا، آپ کہتے ہیں مفعول بھی کے ساتھ، اس کا مطلب ہے مفعول بھی اس پہ فعل واقع بھی ہو تو پھر کیا ہو؟ پھر فعل واقع ہو، پھر کیا ہو؟ پھر فعل واقع ہو.
تو پھر مفعول بھی کیا ہے؟ مفعول بھی تو وہ ہے جس پر فعل واقع ہو، جس پر یا جس کی طرف فعل کی نسبت، جیسے اللہ نے سن لیا، کیا؟ قول. اب سننے کا تعلق کس سے ہوا؟ دیکھو کیا سنا؟ قول. اللہ نے سن لیا قول. تو اب بتاؤ سننے کا تعلق کس سے ہوا؟ نہیں سنا کس نے؟ لیکن کیا سنا؟ قول. تو اب بتاؤ سننے کا تعلق کس سے ہوا؟ قول سے. تو بتاؤ قول مفعول بھی بنا کے نہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی اوپر واقع ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب یہ بچوں کے لیے ہے. مثلا میں نے ایسے کیا، جس سمجھانے کے لیے کیا ہے، تو اب یہ فعل واقع ہوا ہے نا آپ پہ. اب یہ ضروری نہیں کہ وقوع ہی ہو. کیا ہو؟ مسئلہ یہ تعلق ہو. مثلا آپ نے چائے پی. کیا پی؟ چائے پی. تو آپ کہہ سکتے ہو شریب تو، میں نے پی. میں نے کیا؟ آپ کو کہ میں نے چائے کے اوپر پیا، یہ کہو گے. لیکن آپ کا پینا کس سے متعلق ہوا؟ آپ کے پینے کا تعلق کس سے ہوا؟ چائے سے. تو چائے کیا بن گئی؟ مفعول بھی. آپ کہتے ہو میں نے کھانا کھایا، میں نے، یا کہتے ہو میں نے روٹی کھائی. کیا کھائی؟ آپ کہتے ہو اکل تو خبزن، میں نے کھائی کیا؟ تو پھر واقع ہوا ہے نا روٹی پہ. یہ میں نے مارا امر کو، تو اب پھر کس پہ واقع ہوا؟ خلق الانسان، اللہ نے پیدا کیا انسان کو. تب دیکھو خلق کی نسبت کس کی طرف ہے؟ انسان. تو مفعول بنا کے نہیں. اب یہ کہ اللہ نے انسان کے اوپر پیدا کیا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، پر کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، کبھی نہیں. لیکن فعل کا تعلق، فعل جس سے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی. اب یاد رہے گا، جس پر فعل واقع ہو یا فعل کی نسبت جس کی طرف ہو، فاعل سے فعل کی نسبت جس کی طرف ہو اسے کیا کہیں گے؟ جیسے یہاں خلق اللہ، اللہ نے پیدا کس کو؟ انسان کو. اب فعل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ فاعل سے ایک چیز کی طرف گئی اور اسے کہتے ہیں مفعول بھی. تو یہ سمجھانے کے لیے بتایا ہے. چلو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. دیکھو نا اب ترجمہ بھی کیسے آپ کو آئے گا جب آپ کو تعلق نہیں پتہ چلے گا. اب دیکھو لقد سمع، اب سامعہ فعل تھا تو فعل کے لیے فاعل، تو فاعل مسند ہے، مسند ہوتا ہے نا فاعل. تب دیکھو سامعہ فعل اور اللہ اس میں جو ہے فاعل مسند ہے، جملہ فعل ہی ہے مسند ہے، اور وہ فعل. تو یہ جملہ مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا نا. لیکن آگے مفعول بھی ہے، تو بات مکمل کرنے کے لیے مفعول بھی. کیا سنا؟ قول. کیا سنا؟ اب قول ہے تو کن کا قول؟ قول ان کا جنہوں نے کہا. تو دیکھو قول، دیکھو اوپر تنوین کوئی نہیں، اور وہ آگے اس میں موصول آیا. تو آپ نے پڑھا تھا اس میں موصول سے پہلے بھی بغیر الف لام کی سماعت وہی مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. تو قول الذین، قول مضاف اور الذین مضاف الیہ. الذین، اور جب الذین اس میں موصول ہے تو اس کے بعد جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو وہ قالو کھڑا ہے، قالو فعل اور واو اس کے ساتھ مسئلہ ہے، فاعل لگا ہوا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے، جنہوں نے کہا، ان کا قول اللہ نے سن لیا، ان کا. تو پتہ چلا قول الذین قالوا، قول مفعول بھی ہے، قول اور ما بعد کی طرف مضاف ہے، اور الذین مضاف الیہ ہے ما قبل کی طرف، اور ما بعد کی طرف یہ موصول، اور اس کے بعد قالوا فعل و فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ اور صلہ. الذین موصول کا، الذین اور موصول صلہ مل کر مضاف الیہ، قول مضاف کا، تو مضاف مفعول بھی سامعہ فعل کا. سامعہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. تحقیق اللہ نے ان لوگوں کا جنہوں نے کہا، یہ ان کا قول سن لیا، ان کا. تو جنہوں نے کہا یہ اگلی بات ہے، لیکن اللہ پاک نے تو سن لیا ان کا قول. بات کمپلیٹ. بات فعل اللہ اس میں فاعل، قول مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی میں کا جملہ فعلیہ